زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، ملک میں سیاسی ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت بے شمار الزامات، تنازعات اور سکینڈلز کی زد میں ہے۔ ان کی پرفارمنس اور طرز حکومت سے نہ عوام مطمئن ہے، نہ فوج اور نہ ہی اپوزیشن۔ گویا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا والا معاملہ ہے۔ ناظرین، اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پر نواز شریف صاحب خود ریزائن کریں یا ان کی حکومت کو چلتا کیا جائے؟ کیا ایسا کوئی بھی اقدام ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا؟ اور ایسے کسی بھی سیاسی انتشار کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاناما سے ڈان لیکس تک کے سفر کی تازہ ترین ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکسمین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ نگار کرنل زیڈائی فرخ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داران کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے، اس سے نہ فوج مطمئن ہے، نہ وزارت خارجہ مطمئن ہے، نہ وزارت داخلہ مطمئن ہے، نہ ہی ہمارے عوام مطمئن ہیں، بلکہ جن کو سزا دی گئی ہے وہ الزامات مسترد کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ڈان لیکس کے حوالے سے آغاز ہی سے معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکوک چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے اس سانے کے فوراً بعد کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر ہو جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا تھا، یعنی اکتوبر میں انہوں نے کہا تھا کہ 3-4 دن کے اندر اندر، وہ ایک عام سی بات ہے، 3-4 دن کے اندر اندر اس کی تحقیقات ہو جائیں گی اور وہ بات ساری سامنے آ جائے گی۔ میرے خیال میں تقریباً 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی نہیں آئی تحقیقات سامنے۔ پہلے جو کمیشن بنایا گیا جو اس کے انکوائری کرنے کے لیے، وہ متنازع ہو گیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ شریف کمپلیکس میں کام کرتی ہے جسٹس صاحب کی۔ اسی طرح اور معاملات میں بھی وہ مشکوک ہوتا چلا گیا۔ اور اب جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ میں خود کہا گیا ہے کہ ہم ایک حصے کو، یعنی اس 18 شق کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بھائی، اگر آپ عمل درآمد کر ہی رہے ہیں تو سارے پر عمل درآمد کے لیے حکم دیجئے۔ آپ نے صرف 18 نمبر کے لیے حکم دے دیا کہ فی الحال اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو اس معاملے میں بالکل واضح طور پر حکومت جو ہے وہ بہت گیلی پچ پر رہی ہے، اور اس نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کے دل میں چور ہو تو جس طرح کی حرکات وہ کرتا ہے، اس طرح کی حرکات حکومت نے ڈان کے لیکس کے حوالے سے کی ہیں۔ پہلے فوری طور پر اس نیوز رپورٹر پر پابندی لگا دی کہ وہ ECL لگا دی، پھر فوری طور پر واپس لے لی، اور پھر اب تو معاملہ انہوں نے APNS کے سپرد کر دیا نا دونوں کو۔ وہ 8 ماہ کے بعد کی بات ہے نا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سارا پہلے ملبہ جو ہے وہ ڈان اخبار پہ ڈال دیا، پھر یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب اپنے وزیر اطلاعات جو ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا انکوائری سے پہلے سے۔ اگر انہیں فارغ کیا، آپ دیکھیں تمام اقدام جو ہیں ان میں کوئی بات سیدھی نظر نہیں آتی۔ بھئی پرویز رشید کو آپ نے کیوں فارغ کیا؟ آپ انکوائری کے اختتام پر جب رزلٹ سامنے آتا، جب اس انکوائری کی نتائج سامنے آتے، تو آپ کہتے فلاں فلاں ذمہ دار ہے، ہم پھر ان کو فارغ کیوں کیا جائے؟ اتنا بڑا معاملہ تھا، بریچ آف سیکیورٹی کا معاملہ تھا، انہیں پکڑا کیوں نہ جائے، انہیں ان کے خلاف مقدمات کیوں نہ قائم کیا جائے؟ لیکن پرویز رشید صاحب کو بغیر انکوائری کے فارغ کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا فارغ؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، جب تک کہ اس انکوائری کا نتیجہ نہ آتا۔ اب انکوائری کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے تو فاطمی صاحب کو فارغ کیا گیا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ حکومت کے اندرونی معاملات کیا ہیں، اور کہ وہ یہ
کہ فاطمی صاحب کا وزارت خارجہ سے تعلق ہے، ان کا پریس سے کوئی تعلق نہیں. پرویز رشید صاحب کا پریس سے تعلق تھا، یعنی وہ پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ کنسیڈر وہ رائٹ پرائم منسٹر کے بہت سے رائٹ ہینڈز ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کی بڑی لمبی فہرست ہے. اس میں فاطمی صاحب کو جن کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا، ان کا تعلق کسی طرح بھی وزارت اطلاعات سے، پریس سے کسی قسم کا نہیں تھا، میڈیا سے نہیں تھا. ان کے میڈیا کسی بندے کا نام لیا ہوتا، کسی وزارت اطلاعات کے بندے کا نام لیا ہوتا، وزارت خارجہ کیا تعلق. پھر ایک اور بات بڑی عجیب سامنے آئی کہ ان کا خود اپنا وزیر داخلہ چودھری نثار کہتا ہے کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے. یہ نوٹیفیکیشن تو وزارت داخلہ کو کرنا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس کے نے یہ نوٹیفیکیشن کیوں کر دیا ہے. خود وزیر داخلہ بھی اس پر اعتراض کر رہا ہے اس نوٹیفیکیشن پر، اور اب بعد میں کہا گیا کہ اب ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. تو وہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والا معاملہ ہے. کوئی بات بھی اس حوالے سے طریقے سے، سلیقے سے، قرینے سے، قانون کے مطابق جو تحقیقات کے انداز ہوتے ہیں، جو تحقیقات کے سٹیپس سمجھے جاتے ہیں، ان کے انداز سے نہیں کی گئی. لہٰذا شروع ہی سے فرام دا ڈے ون اس کا جو انداز ہے وہ اس طرح ہے جیسے کسی کے دل میں چور ہو، جیسے کسی نے خود کوئی ایسی حرکت کی ہو اور وہ اسے مختلف پہلوؤں سے. پہلے یہ کہ کئی مہینے گزر گئے، اس کے کیا تک بنتا تھا. چند آدمیوں سے آپ نے انکوائری کرنی تھی تو اس نے 8 مہینے لگنے تھے، اور ہر چیز مشکوک ہے، کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو بھی ریئیکشن ہوا ہے عوامی سطح پر وہ درست ہوا ہے کہ ان لوگوں کو بلیم دے دیا گیا جن کا ظاہری طور پر کوئی لنک بنتا ہی نہیں، اور وہ لوگ جن کا تعلق میڈیا سے تھا، جن کا تعلق اطلاعات سے تھا. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اصل ذمہ داران کو بچا لیا گیا؟ اصل ذمہ داران بتائے کچھ قربانی کے بکرے بنا دیں. آپ نے دیکھا راؤ تحسین نے بیان بھی دے دیا ہے کہ راؤ تحسین نے کہہ دیا کہ میں کورٹ میں جاؤں گا، میرا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، میں کورٹ میں جاؤں گا. اسی طرح طارق فاطمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فاطمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان پر کوئی بات ثابت بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے ان پر نہ کوئی ان پر الزام ہے، نہ کوئی بات ہے، لہذا ان کا نام لیا گیا جن کا تعلق واسطہ ہی نہیں. اور اس میں صاف بات ہے کہ پس منظر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ نام ہی ان لوگوں کے لیے جائیں جن کا کوئی ثابت نہ ہو سکے، اور وہ عدالت سے جو ہے باعث بڑی. برگیڈ صاحب یہ فرمائیں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے جو سول ملٹری جو ہے اس وقت تعلقات میں کشیدگی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اور یہ بھی ایک رائے یہ بھی دے دیجئے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات حکومتوں کے ساتھ، سول حکومتوں کے ساتھ، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملٹری کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ رہتے ہیں. کیا دنیا میں فوج اور سول تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں یا یہ پاکستان کا خاصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس میں بنیادی چیزیں چند دیکھنے والی ہیں. سب سے بڑی بات تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ متمدن ممالک جو ہیں جہاں جمہوریت مستحکم ہے وہاں بھی، جہاں ادارے جو ہیں ان کا اپنا ایک استحکام حاصل ہے وہاں پر بھی، اور ویسے بھی ہمارے اسلامی طور پر بھی جو میٹنگز ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، اس میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں اس مجلس کی امانت ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. اور نہیں مطلب ہمارے تو اللہ رسول کا حکم بھی ہے. جی بالکل، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہونی چاہیے بھی. اور یہ متمدن ممالک میں بھی ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کی باتیں باہر نہیں آتی. اچھا، کچھ ممالک میں یہ قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کر دیے، ڈاکومنٹس کر دی جاتے ہیں، اور پھر وہ باہر بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی جیسے ویکی لیکس کا معاملہ آیا ہے، وہ بھی اس پہ بھی مطلب یہی بنیادوں پہ الزام ہے نا کہ وقت سے پہلے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ان کے ایجنٹ نے وہ عام کر دی. تو یہ چیز ناپسندیدہ نہیں بلکہ ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں. کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں، کیبنٹ میٹنگز میں جو منٹس ہوتے ہیں وہ باہر نہیں آتے، جو فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے نہیں بلکہ جو وہاں گفتگو بھی ہوتی ہے اس کو بھی عام نہیں کیا جاتا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بڑی کلوز میٹنگ تھی یہ اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، گنے چنے لوگ تھے، جس میں آرمی کی میٹنگ، آرمی کے ہائر مطلب ہے لوگ موجود تھے، اور پرائم منسٹر کے جو بڑے کانفیڈنٹس ہوتے ہیں وہ موجود تھے، اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ اخباروں کی زینت بن گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے انہی میں سے کسی نے جو ہے وہ باتیں جو ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ڈیلیبریٹ اٹمپٹ تھی، جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا. اصل مسئلہ یہی تھا، یہ نہیں کہ کوئی ایسے اچانک کوئی چھوٹی موٹی بات نکل گئی یا کوئی فقرہ نکل گیا، بلکہ جس انداز میں وہ اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کی گئی. کیا مقاصد حاصل کرنا مقصود تھا؟ وہ مقصد یہی ہے نا کہ جو آرمی اور ہماری جو سول حکومت تھی اور جو آرمی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے درمیان ایک ٹینشن تو نظر آ رہی تھی لوگوں کو کہ معاملات سموتھ نہیں جا رہے.
اب اس کو تشت بام کر دیا گیا کہ سول حکومت جو ہے اس کے جو ہے مطلب آبجیکٹیو کچھ اور ہیں، اور وہ آرمی جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے ان عزائم سے، ان آبجیکٹیوز میں آپس میں تصادم ہے، اور مقصد یہ بظاہر یہی نظر آیا اس رپورٹنگ کرنے سے کہ آرمی کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں اور جو مطلب ہے کچھ مطلب اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو مطلب جس انداز میں کی گئی، وہ باتیں تو ٹھیک ہے ہوئی ہوگی اور مشورہ ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں وہ کی گئی وہ تھی کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کے جو سٹیپس ہیں ان سے ناخوش ہے. اس انداز میں بات سامنے آئی، اور جس میں آدمی نے اپنے ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا. اور اچھا، یا اگر ریزنٹمنٹ بھی جو تھی وہ بھی غلط تھی تو اسی موقع پر آرمی کو مطلب سنب کر دیا جاتا. لیکن جب یہ تسلیم کر لیا، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ تحقیقات کی جائیں گی بہت جلد، اس تحقیقات کے نتیجے میں جن کا قصور ہوگا، جو قصوروار ہوں گے ان کو سزا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو تسلیم شدہ تھی کہ جو بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اس لیے انکوائری ہوئی ہے نا. اب انکوائری میں وہ 3 دن کی بجائے 3 مہینے چھوڑ 8-9 مہینے کے بعد جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے، اس ملک میں ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک پچھلے 70 سال میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کے سرکاری طور پر ان کمیشنوں کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی. دوسرے ممالک میں تو 30 سال بعد ڈی کلاسیفائڈ ہو جاتے ہیں نا، یہاں تو 70 سال بعد بھی آفیشیلی ڈی کلاسیفائی کوئی بھی رپورٹ نہیں ہوئی. وہ کہیں اور سے ہو جائے تو ہو جائے، وہ لیاقت قتل کیس ہو یا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو، کوئی بھی ہو، واپس ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہو جو ابھی تک نہیں آئی. اب یہ جو وہ دوسرے الجزیرہ چینل سے آپ سن لیتے ہیں وہ آ جاتی ہیں، وہ یہاں پر پبلک نہیں کی جاتی. اب اس کمیشن کی بھی جو رپورٹ جو تھی وہ رپورٹ یا تو پبلک کی جاتی، نمبر 1 چیز کہ پبلکلی کیا جاتا ہے کہ یہ کمیشن کی رپورٹ ہے، یہ لوگ قصوروار ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا حکومت کی سطح پر. حکومت نے کمیشن بنایا ہے نا، اس کا مطلب ہے حکومت سیریس ہے، حکومت کو بھی احساس ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہوا ہے، کام تو غلط ہو گیا نا. اب بجائے اس کے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جاتا، دوسرا طریقہ، سافٹ طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی اس میں قصوروار سمجھے جاتے ان سے خاموشی کے ساتھ ان کو فارغ کیا جاتا، ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا. ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ ان لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. آپ سول بیوروکریسی کے کسی سینئر افسر کو، کسی عام معمولی آدمی کو، آپ کے جو قاصد ہوتا ہے آپ کے دفتر میں، آپ اس کو بھی بغیر چارج شیٹ کیے فارغ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح، آپ اس کو چارج شیٹ کرتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن مانگتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ کہتے ہیں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہے. آپ ایک سینئر لیول کے جو ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کا، جس کا عہدہ جو ہے، جس کا رتبہ جو ہے وہ ایک تقریباً منسٹر فار اسٹیٹ کے برابر ہے جی، اور ایک سینئر بیوروکریٹ کو بغیر چارج شیٹ کیے آپ ان پر الزام لگا کر ان کو فارغ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ نارمل جو ریئیکشن ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں چارج شیٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہمارا قصور کیا، ہم تو قصوروار نہیں ہیں، ہم کورٹ میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ something has been done in the wrong way. اور اسی کا حل جو یہی میرا جواب ہے آپ کے دوسرے سوال میں کہ آخر یہ ہمارے یہاں مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی کام اکارڈنگ ٹو دی بک، جو بلو بک میں جو طریقہ کار لکھا ہے، قواعد و ضوابط جو ہیں، جو نارمل پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری نہیں کی جاتی، ان کے اگینسٹ کام کیا جاتا ہے، اسی سے ٹینشن بڑھتی ہے اور اسی سے پھر ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بھی وجود میں آتی ہے. میں اس میں ایک بات چاہوں گا، اگر ہم یہ بات اسٹیبلش کر لیں، یہ بات اپنی بحث میں بڑی مفید رہے گی یہ بحث، اگر ہم یہ بات شامل کر لیں کہ خبر کیا تھی، خبر تھی کیا، تو پھر لوگوں کو بھی بات سمجھنے میں آسانی. خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ دوران میٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بات کہی کہ ہم دہشت گرد پکڑتے ہیں اور فوج چھوڑ دیتی ہے، اور فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. یہ بالکل وہ بات تھی جو ہمیں انڈیا کہتا ہے. دیکھیے کوئی چھوٹی عام بات نہیں کہی گئی، بات یہ گئی جس پر ISI کا جو چیف تھا وہ تلملا اٹھا، اس نے کہا یہ کام آپ کرتے ہیں، ہم نے فلاں 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 انہوں نے ریفرنس دیے، جس میں بعد میں جو بعض لوگوں کو مار بھی دیا گیا، جو 14 آدمی مار دیے گئے تھے دہشت گردی میں، جن میں اسحاق. یہ کام تو ویسے دونوں طرف سے ہو رہا ہے. سنیے نا جو بھی ہو رہا ہے، بات کیوں باہر آئی یا بات کیوں دے، اس مسئلے کو اس میٹنگ میں ریزالو کیا جاتا ہے نا، بجائے اس کے اس کو اخبار کی جاتی ہے. اور پھر اگر کوئی کنفلکٹ ہے، اگر کوئی متنازع بات ہے، یعنی جو اتنے ہائی لیول پر ایک گورنمنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کو وہاں ریزالو. میں کہتا ہوں جو امریکہ، انڈیا، اسرائیل ہم پہ الزام لگاتے ہیں وہ صحیح ہوگا، وہ صحیح ہوگا کہ ہماری فوج دہشت گردوں کی پناہ بقول ان کے پشت پناہی کرتی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اس میٹنگ میں اگر بات بھی کہہ گئی تھی تو اس کو خاص طور پر پھر پریس کو دے دینا
پریس کو دے دینا. پریس ظاہر ہے اچھا یہ بات 100% ملٹری کے خلاف جاتی تھی, لہٰذا پریس میں تو مخالف فریق نہیں دی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے, ایک بات میرے خلاف جاتی ہے تو میرا دشمنی باہر بتائے گا لوگوں کو, میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے فلاں چوری کی ہے یا فلاں ڈاکہ میں نے مارا ہے یا فلاں میں نے قتل کیا ہے, کوئی میرا دشمنی بتائے گا نا. تو یہ خبر دے دی گئی پریس کو, اور پریس میں بھی ایک ایسے آدمی کو بلا کر دی گئی جس کے ساتھ جو ویسے بھی وہ اس سے خیر فرق تو کوئی نہیں پڑتا, مذہب کے حوالے سے وہ عیسائی ہے اور پاکستان اور فوج کے حوالے سے وہ بہت بدنام ہے کہ وہ دنیا میں پاکستان کو اور فوج کو بدنام کرتا ہے. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ کس رپورٹر کو بلایا گیا, کس رپورٹر کے اطلاع, کسی عام کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی یا کوئی پریس ریلیز نہیں دی گئی عام, ایک خاص رپورٹر کو بلا کر اس کو لیک کیا گیا معاملہ کہ یہ دے دو. ظاہر اسے کہا گیا تھا اخبار میں دینے کے لیے کہا گیا, وگرنہ رپورٹر کو دینے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ باتیں صاف معلوم ہوتی ہیں کہ امریکہ, انڈیا اور اسرائیل جو الزام فوج پر لگاتے ہیں, ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ صحیح لگاتے ہیں یا غلط لگاتے ہیں, ان کی تصدیق کی گئی کہ ہماری فوج پر جو الزام لگاتا ہے ہم خود اس سمجھتے ہیں یہ درست ہے. یہ تھی بات. اب اس پر بات کریں کہ یہ کس حد تک اس کا نقصان. یہ فرمائیے کہ پیناما لیکس سے ڈان لیکس تک کا جو سفر ہے, کیا ہماری حکومت جو ہے سیاسی خودکشی کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں اس کو اس طرح تو نہیں, دیکھیے پاناما لیکس کو اگر سال ہوا ہے تقریباً, لیکن ان ایکشن تو وہ ایک لحاظ سے ڈان لیکس کے بعد ہوئی ہے. یعنی کورٹ نے نومبر میں اٹھایا اسے, سپریم کورٹ نے اس کو نومبر میں پاناما لیک کو لیا ہے, جبکہ ڈان لیکس تو 1 ماہ پہلے اکتوبر میں ہوئی ہے. لہٰذا کوئی سفر والی بات نہیں ہے, اپنی اپنی جگہ دو باتیں ہیں. سیکوینس ہے نا ایک, نہیں اس میں بھی ڈان لیکس کورٹ میں پہلے آئی ہے, یعنی حکومتی سطح پر کسی ادارے نے اس کو پہلی دفعہ قبول کیا ہے. تو 1 نومبر 2016 کو از خود نوٹس لیا ہے انور ظہیر جمالی صاحب نے, تو دھرنے کے بعد لیا, دھرنے کے بعد لیا, جس پر دھرنا پھر ختم ہوا. تو نہیں وہ نام کا ایک اتفاق, حسن اتفاق ہے کہ دونوں کے ساتھ لیکس لگ رہا ہے, لیکن ایک دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. کنٹروورسیز ہیں نا, دونوں میجر کنٹروورسیز ہیں جو اس وقت حکومت کے پارٹ. پاناما لیکس کا تعلق تو پرائم منسٹر کی فیملی, ان کی ذات سے ہے, جبکہ ڈان لیکس کا معاملہ جو ہے وہ کسی کی ذات سے نہیں ہے بلکہ ملکی سیکیورٹی اور ملکی سلامتی کے ساتھ ہے. دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ دونوں وہ لیکس لگ گیا ہے, ڈان لیکس اور پاناما لیکس. پاناما لیکس ہو گئی ہیں, وہ پاکستان سے باہر کا واقعہ ہے کہ وہاں وہ جو چیزیں ہیں جو یہ آف شور بینکنگ اکاؤنٹس تھے ان کو تشتش بام کر دیا کسی صحافی نے. ڈان لیک کا معاملہ ملک کے اندر کا ہے کہ ہمارے ملک کے اپنے ایک صحافی نے اس کو مطلب تشتش بام کر دیا. وہ ایک حسن اتفاق آپ نام کی مناسبت سے کر سکتے ہیں, لیکن دونوں الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں نہ صرف یہ کہ حکومت انوالو ہو گئی بلکہ بدقسمتی سے فیملی انوالو ہو گئی. سر ہماری حکومت پہ بہت زیادہ الزامات ہیں, بہت زیادہ سکینڈلز ہیں, بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے. اگر ان حالات میں حکومت ختم ہوتی ہے یا اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں سیاسی فائدے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیوں ہیں. حالات اس نہج پر پہنچنے نہیں چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں بدقسمتی سے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کی اپنی اخلاقی حالت جو ہے کسی بھی جگہ پر آپ کسی کی بھی دیکھ لیں, کتابیں چھپ گئی ہیں, اب تو وہ نہیں انٹرویو چھپ گئے ہیں, کتابیں چھپ گئی ہیں کہ کوئی ایسا مطلب کردار کے لحاظ سے کوئی ایسا مطلب شخص نہیں رہا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ابو بورڈ ہے. اب اس حالت میں پھر یہ ایسے اسکینڈلز اور جو چیزیں ہیں وہ جنم لیتے ہیں, اور ان اسکینڈلز کو مطلب اب چونکہ سوشل میڈیا ہو گیا, میڈیا اتنا مطلب کسی کنٹرول میں نہیں رہا, میڈیا بذات خود ایک بہت بڑا جن بن گیا جو بوتل سے باہر آ گیا. تو اس ان حالات کے حوالے سے تو ملکی مفادات کا تحفظ کرنا اور بھی زیادہ مطلب ایک سینسٹیو اور حساس معاملہ ہو گیا ہے, جس میں تمام اداروں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اب تو مطلب لافنگ سٹاک بن گیا ہے نا پاکستان میں. پاکستان کے وزیر اعظم کہیں باہر, اب تو ملک کے اندر کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, ملک کے باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں بات یہ حکومت ختم ہونے کی بات آئی کہاں ہے. حکومتیں ہمارے ملک میں مارشل لاؤ سے ختم ہوتی ہیں. ایک ٹرک آتا ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے, ہم مارشل لا تک نہیں جاتے نا. جمہوریت کا اپنا استحکام جو ہے کس طرح ہوتا ہے. اگر ایک دنیا کے جہاں پر جمہوریت ہے جن ممالک میں کیا ہوتا ہے, اگر ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے خلاف الزامات لگتے ہیں, وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے, ریزائن کرتا ہے, اپنی جگہ کسی اور کو وہ اسمبلی جو ہے چن لیتی ہے, اور اس کے خلاف انکوائری. مالٹا کے وزیر اعظم کی بیوی پر چند دن پہلے الزام لگا ہے, بیوی پر, مالٹا کے وزیر اعظم پر نہیں لگا, مالٹا کی وزیر اعظم کی بیوی پر.
اس نے خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے. اور سر وہ تو چیک جمہوریہ کے آج بھی جو ہے وہ ایک نے ریزائن کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وزارت خزانہ کے اس نے حکومت کس طرح ختم. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ ان ممالک کی مثالیں ہیں جہاں کئی سو سال سے جمہوریت قائم ہے. مالٹا میں کئی سو سال سے جمہوریت نہیں ہے. چلیں بہرحال ہم مثالیں تو ان ممالک کی دیتے ہیں نا, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے 70 سال کی تاریخ ہے, اس میں سے آدھی فوج نے اور آدھی جو سول کے پاس ہے وہ بھی فوج نہیں حکومت کی ہے. جنوبی تو مثالیں ہم ان کی دیں جو ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. کوریا جیسا چھوٹا سا ملک ہے, ہمارے بعد وہاں پر کوئی استحکام آیا ہے, وہاں پر بھی پریزیڈنٹ خلاف ہوئی ہے, اسٹیپ ڈاؤن کر دیتے ہیں, انکوائریز ہوتی ہیں. نہیں میں آپ کی اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہماری ہے تو کہ اپوزیشن کوئی بھی ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, ان کا تو پہلا اور آخری مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ریزائن کر جاؤ, تم تو ہو ہی نہ اہل. پہلے تو مانتے ہی نہیں نا کہ آپ الیکٹ ہو کے بھی آئے ہو کہ نہیں. وہ دھاندلی سے شروع ہوتے ہیں اور ریزائن تک ختم ہوتے ہیں. وہ میری بات نامکمل رہ گئی جی کہ یا تو ہمارے حکومت ماشاء اللہ سے ختم ہوتی رہی ہیں, آج تک 4 دفعہ ختم ہوئی ہیں. ماشاء اللہ کا سرے سے کوئی امکان نظر نہیں آتا. غیب کی باتیں رب اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن جہاں امکانات کا معاملہ سرے سے کوئی امکان نہیں کہ ماشاء اللہ لگے. انتخابات ابھی ظاہر ہو نہیں رہے تو حکومت کے ختم ہونے کی بات کہاں سے آپ لے گئے؟ حکومت کے ختم ہونے کی کوئی بات نہیں. حکومت ختم نہیں ہو رہی, حکومت نہیں جا رہی, یہ اپنا ٹینیور پورا کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹینیور پورا کرنا دوسری بات ہے. ابھی تو فی الحال ہی دیکھیں وہ تو پاناما کا فیصلہ ہوگا. پاناما کا فیصلہ اگر نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو حکومت کے ختم ہونے کا کوئی سوال 0% ہو جاتا ہے. اور اگر حکومت کے خلاف, یہ حکومت کے خلاف نہیں, حکومت کا تعلق ہی نہیں پاناما سے, نواز شریف کی ذات کا تعلق ہے. اگر پاناما کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ حکومت ختم ہو, پھر بھی ضروری نہیں ہے. پھر بھی یہ ہو سکتا ہے نواز شریف ظاہر ہے وہ ہمارے 62-63 کے تحت وہ نہیں رہے گا صادق اور امین, تو اسے تو پارلیمنٹ سے نکلنا پڑے گا. لیکن حکومت تو مسلم لیگ نون ہی کے پاس رہے گی. اب یہ ان کی مرضی ہے, اس کے آگے کی بات جو ہے آپ کی مرضی کہ وہ فوری طور پر الیکشنز کا اعلان کر دے یا اسے 18 میں لے جائے. لہذا فی الحال اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جب تک پاناما کا فیصلہ نہیں آتا, اور اس میں بھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے تب بھی 50-50 چانس ہے, اور حق میں آئے تو 0 چانس ہے. کوئی چانس سرے سے ہے ہی نہیں کہ حکومت جائے. لہذا حکومت کے جانے کا اور کسی کا فائدہ. ایوب بیگ صاحب, دفاعی تجزیہ نگار کرنل زیڈائی فرق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, آئیے ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کرنل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنل صاحب یہ فرمائیے کہ ڈان لیگز کے حوالے سے ہمارے سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اس میں حالیہ کشیدگی جو ہے, آپ کے خیال میں اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ ڈان لیگ ایک جانا پہچانا کیس ہے. اس میں قوم کے کسی بندے کو کوئی شک نہیں کہ کس نے کیا کیا. جی, اس کے باوجود یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے من اصل قوم کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے. اس پر کتنا عرصہ گزر گیا. پہلی بات یہ کہ یہ تھا کیا, یہ تھا اس لفظ سے, اس ہیڈنگ سے شروع ہوتا ہے جو ڈان میں اپیئر ہوا. ہیڈ لائن تھی ایکسکلوسیو. ایکسکلوسیو کیا تھا؟ ٹیک ایکشن اگینسٹ ٹیررسٹ اور فیس دا انٹرنیشنل آئسولیشن سویلین سیل آرمی. یعنی اس آرمی کو جو 12 سال سے خون دے رہی ہے اس کو آپ سویلین بتا رہے ہیں کہ یا تو آپ انٹرنیشنل ایکشن لیں ان ایکٹیوسٹ کے خلاف یا آئسولیشن کے لیے تیار ہو جائیں. اس آرمی کو تو یہ بڑا پینفل ہوتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ نیریٹو انڈیا کا تھا. کئی دن پہلے, اس سے پہلے ہم نے انڈیا کے ساتھ پروگرام بھی کیے ہیں اور اس میں یہ تھا, یہی نیریٹو آ رہا تھا. انڈیا اب انٹرنیشنل فورم پر پاکستان آرمی کو اور انٹیلیجنس کو گندا کرنا چاہ رہا تھا, ان پر پابندیاں لگانا چاہ رہا تھا, بدنام کرنا چاہ رہا تھا. اور وہی نیریٹو ہمارے ہائیسٹ جگہ سے فورم سے یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی کا معاملہ نہیں تھا, یہ پوری قوم کا معاملہ تھا. قوم کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تمام سیاست اور اپنی گروہ بندیوں کو چھوڑ کر. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جنہوں نے خون دیا ان کو درد زیادہ ہوتا ہے, اور قومی مفاد کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کھڑے ہوں اس بات پر. انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ بات غلط ہے.
आपने तो हमें वो कर दिया। किनके खिलाफ एक्शन लेना था? पाकिस्तान आर्मी ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, रेंजर्स ने, पुलिस ने लड़ रहे हैं, और ये भी इल्जामात उन्हीं लोगों पे हैं कि उन्होंने तल्लुकात रखे हुए हैं। वजीर दाखिला के पास वो लोग मिलने जाते हैं, जिन लोगों को ये इंडिकेट कर रहे हैं वो यहाँ पर फिरते हैं, सब कुछ है उनका। ये इल्जामात थे या नहीं थे, हकीकत है या नहीं, द पॉइंट इज कि ये हवा में तो थी ना बात। और इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने ये महसूस किया, और जैसे महसूस किया कि हमें इस वक्त एक कॉर्नर किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। उन्होंने इस पर निहायत अदब से इसके इतराज किया और उस पर ये छोड़ दिया। हालांकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आर्मी डायरेक्ट भी उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि चूंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस का तकद्दुस इन्वॉल्व था, लिहाजा उन्होंने इस बात को उन पर छोड़ दिया कि चलें ऐसे ही सही, आप करके दिखा दें जो कुछ होता है। अब मसला ये होता है कि वो बड़े दिन वो जो कहते हैं कि 13 महीने के बाद बच्चा आता है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, और वो भी अजीबुल खलकत वहां पर आ जाता है कि जी कसूरवार ये है और वो है, आर्मी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सर, आर्मी ने हुकूमती इकदाम को जिस अंदाज में रिजेक्ट किया, पब्लिक में बाय एंड लार्ज वो पसंद नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप इस पे? पब्लिक को मैं आज बताता हूं कि पहले दिन तो आर्मी ने रिजेक्ट किया, पब्लिक को तकलीफ हो गई, ये बोली ये पब्लिक है। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि दूसरे दिन जो उनका करीबी तरीन आदमी था उसने भी रिजेक्ट कर दिया, पादवी साहब ने भी तो रिजेक्ट किया ना जी। तीसरे दिन उसी दिन साथ राव तहसीन जो कि मुलाजिम है उसने भी रिजेक्ट कर दिया। अब सभी जब रिजेक्ट करते हैं तो अक्लमंदों को उस रिपोर्ट की सेहत पर शक होना चाहिए, आर्मी पर नहीं उंगली उठनी चाहिए। यहां मुझे एक बहुत जरूरी एक छोटा सा जोक है जी कि एक प्रोफेसर साहब की, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसकी बेटी को किसी ने खत लिख दिया, वो बाहर बैठे थे, लॉन में थे, उन्होंने खत पकड़ के पढ़ लिया, अंदर आए, गुस्से से लाल पीले थे, और उन्होंने आकर मुंह पे मारा अपनी बेटी के लेटर, कहा कि दिस बास्टर्ड डजंट नो अल्फाबेट्स ऑफ पंक्चुएशन। बजाय इसके कि वो देखते कि खत में बेटी को लिखा गया है, उसको उनको तकलीफ नहीं थी, उनको ये तकलीफ थी कि इसने गलत लिखा, इसको पंक्चुएशन नहीं आती, ग्रामर नहीं आती है लिखने वाले को। हमारी कौम ने भी यूज वही किया कि ये छोड़ दिया कि उसमें था क्या, इसी को पकड़ लिया कि पंक्चुएशन नहीं आती आर्मी को। अरे बाबा, आर्मी ने रिजेक्ट किया तो दूसरे दिन वो जो उनका तासा लहसी जो सर, ये रिजेक्शन जो है पब्लिकली इस तरह नहीं आनी चाहिए थी। दो मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं जो अपने अपना एक बड़ा अहम काम कर रहे हैं। फातमी साहब ने क्यों रिजेक्ट किया, मुझे बताएं आप। फातमी साहब ने तो ये कहा है ना कि मुझ पे लगने वाले इल्जामात ठीक नहीं है, मैंने 5 साल सर्व किया हुकूमत को और पूरी सिंसियरिटी के साथ किया है। जी बात सुने, उन्होंने रिजेक्ट का वर्ड यूज किया है, उन्होंने रिजेक्ट का वर्ड यूज किया, उसकी तकलीफ क्यों नहीं हुई? हालांकि वो तो तफैलिए थे, बिल्कुल, उन्हीं हाथों से मीठा खाया था। अब वो कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी रिजेक्ट किया, कौम को नहीं नजर आया। राव तहसीन ने भी रिजेक्ट किया, उन्होंने वो कोर्ट में चले गए। अब बात यह है कि एक माहौल चल पड़ता है आर्मी के खिलाफ, बहुत माहौल जो बनाया हुआ है यहाँ से कई सालों से, और ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसमें भोले लोग शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा ये पंक्चुएशन देखते हैं, ये नहीं देखते बेटी को लिखा गया था। हमारे यहाँ पर उस आर्मी को आप यानी कि जो तासल ऐसी करता रहा बंदा, जो मुफ्त में खाता रहे 5 साल 4 साल, मिनिस्टेरियल एंजॉय करता रहे, उसने लफ्ज किया रिजेक्ट, इस पे तकलीफ नहीं है। हु इज ही टू रिजेक्ट, वो तो मुलाजिम था, हु इज ही टू रिजेक्ट राव तहसीन। और अगर आर्मी ने वो कहता है मैं 50 साल सर्विस की है, आम की है, तो बात की होगी। तो व्हाट अबाउट दैट जिन्होंने 50,000 बंदा दे दिया है, जिनके रोज खून बहता है, जिनके जो पसीना जो उन्होंने सैराब कर दिया अपने डिफिकल्ट एरिया। सर, इस कशीदगी से निकलने का वे आउट क्या आपके ख्याल में? वे आउट क्या कि खुदा के लिए पब्लिक को पूरी रिपोर्ट दें। असल कसूर वहां पे होता है जो आधी चीज ये करते हैं अपनी मर्जी से। हर रिपोर्ट नहीं छुपाई जा सकती,
पब्लिक को खुल के बात बता दें कि भाई ये सामने चीज आपके आ गई है। इतने दिनों से जब इंतजार पब्लिक कर रही थी, आर्मी भी कर रही थी, खुल के बताते, लोगों को पता चलता कि कौन गलत क्या है। आपने ये तो नहीं बताया गलत कौन है। चले, ये कुछ डाकखाने से हुई थी दिल्ली, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई थी और सिक्योरिटी की लीक हुई थी। आप ये तो नहीं बताते कि कौन कसूरवार है, आप ये नहीं पकड़ते कौन कसूरवार है, आप ये कहते हैं जी फलां 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 इसकी कुर्बानी दे दी। मत पूछो इससे ज्यादा आगे। और आर्मी ने अगर रिजेक्ट किया है, दुरुस्त किया है। कर्नल साहब दूसरे इशू पे बात करते हैं कि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन जिंदल साहब ने एक खुफिया मुलाकात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, मैं हैरान हूं आप लोगों पर, मीडिया पर। क्या नजर नहीं आ रहा आपको क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं आया, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। You should open up everything. ये मीडिया पे ही आया है कि उनकी मुलाकात हुई है, वैसे तो किसी को पता ना चलता। मीडिया मेरा मकसद कहने का ये था कि अब ये वो चीज है कि ये पहली बार तो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी मेरी एक ही बात है कि जब उन्हें पता है कि हालात इतने मखदूश हैं, उन पर भी एतराजात उठ रहे हैं, तो वो भी खुदा के लिए थोड़ा मुतात हो जाएं। क्या जरूरी था उसको बुला के ये प्रोटोकॉल देना? मैं इसमें ये नहीं चाहता कि उसके अंदर क्या है। अब मैं उससे आगे थोड़ा और चलता हूं। हमने सारी दुनिया में मुसलमानों के ब्रदर और सर पे बिठाई हुई है। सऊदी अरब को बिठाया हुआ है, हमने तुर्की बिठाया हुआ है। सऊदी अरब ने अपना हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दे दिया और कल तैयब उर्दगान उसने सऊदी अरब उससे आगे इंडिया को कहा है कि वो उसको सपोर्ट करेगा यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। अब अगर हिंदुस्तान को परमानेंट सिक्योरिटी सीट मिल जाती है तो हम तो नहीं होंगे इस दुनिया में, तुम और तुम्हारी जनरेशन, ठीक है, ये सब्जुगेट हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्या नेक्सस है? हम वो हमारे भाई हैं मुसलमान ब्रदर जिनके बगैर हम नहीं सकते। ये प्रोपेगेंडा है, हर कोई अपने मुल्क का करता है, आप भी करें अपने मुल्क का। कर्नल साहब ये बताइए ना कि ये जो मुलाकात थी इसमें क्या पेश नजर था उनका? बैकडोर डिप्लोमेसी, जाती बिजनेस या कुछ और? देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे तक मिलती है वो तो जाती बिजनेस है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसका तो डिनाई कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब डिनाई कर चुके हैं कि मेरा इंडिया के किसी बिजनेसमैन के साथ कोई बिजनेस वाला ताल्लुक नहीं है। तो फिर बैकडोर डिप्लोमेसी डायरेक्ट नहीं होती, उसके लिए भी कोई गवाह होते हैं, निकाह के लिए भी कोई गवाह होते हैं। छुपे हुए निकाह को बदमाशी कहते हैं। उसका ये होता है बैकडोर डिप्लोमेसी में भी कोई एक दाद बंदा भी इसमें ऐसा होता है, कोई अदारा ऐसा होता है जिसको कहा जाता है कि चुप करके ये करो। वो असल में गवाही होती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये डायरेक्ट 1-to-1 है। जब इतनी उंगलियां ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर पर उठ रही है, मैं ये तो कह रहा हूं। एक होता है कि जैसे खुमैनी था लोग उस पर उस वक्त इस्तेमाल करते थे, एक है कि आज प्राइम मिनिस्टर पे काफी उंगलियां उठ रही हैं। मैं नहीं कहता दुरुस्त या गलत क्या है, लेकिन इस वक्त इनको इतना मुतात होना चाहिए। बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसका भी कोई हद होती है, उसमें गवाहान होते हैं। एक राय ये भी आ रही है कर्नल साहब के कुलभूषण के हवाले से नरेंद्र मोदी की बात थी जो जिंदल साहब ने पूछाई है। देखिए, ये तो अब जब आप पब्लिक को सही बात नहीं बताएंगे, मीडिया को सही बात नहीं बताएंगे, तो अफवाह साज फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। फिर जिसका दिल चाहेगा वो कहेगा और जो ज्यादा बात कहेगा उसको मान लिया जाएगा। अब उसने किसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने कुलभूषण वाली बात की है। मैं क्यों इल्जाम लगाऊं प्राइम मिनिस्टर पर कि कुलभूषण वाली बात की है? यानी आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुहतात रहना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि ये गलत है, तरीका गलत है। ये भूसा नहीं है, ये बेड़े नहीं है जिन पे आप कमांड कर रहे हैं। आप राहबर हैं कौम के, आपको इतना मुहतात होना चाहिए, सेंटीमेंट्स का लिहाज होना चाहिए। मैं नहीं इल्जाम लगाऊंगा किस तरह का वो जनरल का उसका आगे बताया या क्या था। ये एक जब किसी को कुछ नहीं एतमाद में लिया जाता तो फिर उसका एक मुझे जो सेफेस्ट लगता है वो ये है कि पर्सनल बिजनेस है, ठीक है, जिसमें भी इन हालात में उनको मुहतात होना चाहिए था। मुझे आप बताएं कि जनरल यहाँ पर आकर फिर मरील जाके पब्लिक को एक दिखाने वाली बात होती है ना, जैसे टीज नहीं करता बंदा पब्लिक को कि लो कर लो, मैं जो करना है। भाई पब्लिक ऑलरेडी सड़ी बैठी है, फिर पब्लिक में ऑलरेडी ये चीजें हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक एजांस है, कंफ्यूजन है, पब्लिक बिविल्डर्ड है, ठीक है।
جب یہ ایک خبتی ہو گئی ہے تو اس کے تھوڑا سا اس کے جذبات کا بھی احساس کرے. صحیح بات. آپ نہیں کرنا چاہیے. اگر ڈپلومیسی بیک ڈپلومیسی ہے تو کہہ دیں کہ بیک ڈپلومیسی ہے, ڈونٹ وری, ٹھیک ہے. کسی اور کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے, فوراً یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس طرف بھی تو آنکھیں جاتی ہیں نا. میرے جیسے بندے کو خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ادھر سے یہ ملاقاتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں, ادھر سے طیب اردگان آ کے وہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں وہ سیٹ لے کے دے گا, ان کو سپورٹ کرے گا. ہمارے خلاف اتنی بڑی دشمنی ترکوں کی, جس کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ترک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. یہ کیا ہے؟ دس از سم تھنگ دی جنریشن, دا نیو جنریشن شوڈ تھنک. اس طرح نہیں چلے گا. ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ اس کا احترام کیا کہ جس کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے, جس کو ووٹ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کے ہاتھ مضبوط کریں کام کے لیے. میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بھی کہنا چاہیے کہ جناب یہ درستیاں کریں اپنی. ٹھیک. کرنل زیڈائی فرق صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو ویری مچ. برگیڈیئر صاحب, کرنل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وہ فرما رہے ہیں کہ میں الزام نہیں لگاؤں گا اس حوالے سے, اور پرائم منسٹر کا ہاتھ بھی مضبوط کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو محتاط بھی رہنا چاہیے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سر میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو ہمارا آئین ہے اس کے لحاظ سے وہ کمانڈر ان چیف ہیں, یعنی فوج بھی ان کے ماتحت ہے. اور کمانڈر ان چیف تو صدر ہوتا ہے نا. صدر جی نہیں, وہ جس کو اب جو ہمارے آئین میں اختیار ہے جو آرمی چیف کرنے کا, وہ مطلب ہے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. جی, آرمی چیف کو, اور وہ اس ادارے کا بھی سربراہ ہے. ملک میں حکومت ان کی ہے, ملک کے مفادات کا خیال رکھنا ان کا مطلب فرض اولین ہے. وہ انڈر اوتھ مطلب ہے اس پاکستان کے تمام رازوں کو رکھنے کے بھی امین ہیں, اور ملک کے تمام اداروں کو چلانے کے بھی. کوئی ادارہ بھی غلطی کر سکتا ہے, جو ادارہ بھی غلطی کرے گا وہ بھی ان کے اس میں جائے گا, ڈسکریڈٹ میں جائے گا, کیونکہ وہ مطلب جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے, کسی اس کے ماتحت ادارے کی غلطی بھی اس کے کھاتے میں جاتی ہے, اس کے ڈسکریڈٹ میں جاتی ہے. ان تمام اداروں کو ان لائن رکھنا اور تمام اداروں کو صحیح رخ پر چلانا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے بھی کرنل فاروق صاحب نے کہا کہ ایک طرف ہم مطلب ہے مطلب انڈیا سے بیک ڈور ڈپلومیسی کریں, اور ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے, خفیہ ڈپلومیسی چل رہی ہے, جبکہ سب لوگوں کے سامنے تشت بام کر کے وہاں پر وہ انوائٹ کرتے ہیں. میڈیا وار ہے نا, انہوں نے بھی جو مودی صاحب نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور یہ مطلب وہاں بیان دلوایا ہے, یہ کیا ہے, پاکستان کے خلاف ایک میڈیا وار ہے کہ تو تم نہیں چاہتے ہم تمہارے ایک دوست ملک کو, جس کے تمہارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں اور تم بڑا کلیم کرتے ہو کہ پرسنل فرینڈشپ ہے, ہم اس سے بیان دلوا دیں. لیکن صاحب کرنل صاحب نے یہ تو ذکر کیا کہ وہ سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ رکنیت کے حوالے سے ترکی کہہ رہا ہے, لیکن ترکی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ریزالو کروانے میں ہم مدد کریں گے. جی بہت اچھی بات ہے, وہ بھی تو کہا ہے نا. میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, ایران کے ساتھ, تمام ملکوں کے ساتھ ہم اچھے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ہم انڈیا کے ساتھ بھی اس تعلق کو بنانا چاہتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا, کہ ہم جو ہیں وہ مطلب پیچھے چلے جائیں اور ہم اپنے آپ کو ریٹریٹ کیے چلتے جائیں, پسپائی اختیار کرتے چلے جائیں, اور دوسرا آدمی آگے بڑھتا چلا جائے. وہ ترکی والوں نے اگر بات کی تو انہوں نے تو عقلمندی کی بات کی ہے. ہم ان ٹینشن والے حالات میں کہ جہاں سرحدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, انڈیا ایسے سنگین الزامات لگا رہا ہے فوج پر کہ فوجیوں نے ان کے کچھ فوجیوں کے سر کاٹ کر بھیج دیے ہیں, اس پس منظر میں ہم بیک ڈور ڈپلومیسی اوپنلی کر رہے ہیں. یہ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ مطلب میڈیا کی آنکھوں کے سامنے, جہاں کا ویزا بھی نہیں ہے وہاں جاتا ہے, اور وہاں جو ملاقات ہوتی ہے وہ بھی کسی بند کمرے میں. آپ کا خیال ہے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا بھی؟ میرا مطلب ہے کہ بیک ڈور, جیسے انہوں نے کہا نا, بیک ڈور ڈپلومیسی کے اور چینلز ہوتے ہیں. وہ 1-to-1 میٹنگ اس طرح مطلب ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, ایران کے امریکہ کے چلتے رہے کتنے عرصے, جب وہ کسی معاہدے پہنچتے ہیں پھر اس معاہدے کو پبلک کیا جاتا ہے. پارلیز ہوتے رہتے ہیں, نیگوشیشن ہوتی رہتی ہے, کمپرومائزز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے ممالک, دونوں ممالکوں سر یہ جو ہمارے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں ایک وفد افغانستان گیا ہے, اس کو بھی آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کہیں گے نا؟ مطلب یہ حالات نارملائز کرنے کی کوشش ہے نا. ہمارے ایاز صادق صاحب کے حوالے سے گیا ہے, ہمارے فوج کے سربراہان بھی جاتے ہیں وہاں, اگلا سٹیپ یہی ہے, انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مطالبات یہ ہیں, ان کی شکایات سنی جاتی ہیں, یہ سارے بات چلتی رہتی ہیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی میٹنگ جب ہوتی ہے, جب کوئی بات کسی نتیجے پر نتیجہ خیز ہو رہی ہوتی ہے, کسی فائنل نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے, یا کوئی درمیان میں مذاکرات میں ایسا ایشو آ جائے جس کو ریزالو کرنا مقصود ہوتا ہے,
تو مطلب چینلز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے نا کہ خصوصی میسج تھا نریندر مودی کا جو پہنچایا گیا. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا میسج تھا, لیکن جس انداز میں پورٹری کیا جاتا ہے اس انداز میں وہ انداز جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہوتے ہیں. ان کے سے بھی ایک میسج دینا مقصود ہوتا ہے. اب کیا میسج دیا گیا اس سے کہ کیا ہم انڈرمائن کر رہے ہیں اپنی آرمی کو؟ آرمی نے اگر کلبھوشن کو, جب آپ نے مطلب اوپن کر دیا نا کہ جی کلبھوشن کے حوالے سے میسج, اگر کلبھوشن کے حوالے سے میسج آیا تو پھر تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے کہ جس معاملے میں فوج ایک سٹینڈ لے رہی ہے اور جس معاملے میں آپ کے حکومت کا سٹینڈ ہونا چاہیے, آپ کو اپنے اس ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس معاملے میں آپ ایک حکومت اور فوج کا سٹینڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے اس حوالے سے. جی ٹھیک ہے, اس وقت تک تو کم از کم اچھی بات ہے. یہ ایوب بیگ صاحب, سرجن جندل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ یہ جو میٹنگ تھی اس کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں وہ بات انہوں نے درست کہی ہے کہ جو 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے اس میں کون کیا کہہ سکتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے, وہ سب اندازے ہی ہیں کوئی ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا, یہ جو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا ہمارے ملک میں خاص طور پر کہ جی جو فوج پاکستان میں کرتی ہے دنیا میں کوئی اور فوج اپنی حکومت کے ساتھ یہ کرتی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور حکومت فوج کو اس طرح بدنام ذلیل و خوار کرتی ہے جس طرح پاکستان میں کیا گیا ہے. مثال کے طور پر بہت سے معاملات میں یہ جو جندل کا دیکھیے اس وقت جس وقت یہ ڈان لیکس کا ہوا ہے افشا, اور ہمارا جرنیل صاحب انڈیا کے خلاف بارڈر پر جا کر بیان دے رہے ہیں, انڈیا کے کشمیر پر ظلم و ستم گنوا رہے ہیں. دیکھیے میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ پر ظلم و ستم ڈال رہا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے بہت سا, اسی شخص کے بھائی کو میرا بھائی گھر انوائٹ کرے اور خوب پروٹوکول دے. صاحب یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں نہیں, یہ بھی تو ہوتا ہے نا دنیا میں. وہ اس طرح ہوتا ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں حکومت اور فوج دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر بات جاتی تب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ حکومت فوج جو ہو رہی ہے وہ بارڈر پہ کچھ بیان دے رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ کچھ عمل کر رہی ہے, یہ نہیں ہوتا کبھی. وہ دونوں پھر ایک انداز میں کام کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے لیکن اس انداز میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ یہ جنرل سے ملاقات ہوئی ہے, چھوڑ دیے پاکستان کو, کشمیریوں کے دل پر کیا گزری ہوگی اور کیا صحیح کہا ہے اس نے علی گیلانی نے جو شاید بزرگ ترین رہنما ہے کشمیر میں, کہ پاکستان کی سنجیدگی تو نظر آتی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کمیٹی کا چیئرمین لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ خاص طور پر جندل کے آنے پر اور ان کی الگ ملاقات کرنے میں یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا گیا ہوگا. یقیناً ایسا ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ ٹائمنگ کا بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. بالکل, ایک طرف آپ کے یہاں ڈان لیکس کی انکوائری ہو رہی ہے, وہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس بیک ڈراپ میں آپ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ایک اپنے چاہے وہ آپ کی پرسنل فرینڈ شپ ہے, پہلے نواز شریف صاحب کی کلنٹن سے پرسنل فرینڈ شپ تھی, کیا کارگل کے موقع پر جا کر وہ کوئی بات اپنے مفاد منوا کر آ گئے؟ نہیں جی, میں ایک منٹ یہاں آپ سے, پرویز مشرف صاحب کی بڑی فرینڈ شپ تھی, وہ بھی گلا کیا کرتے تھے, دعوے کیا کرتے تھے کہ میری دوستی ہے پرویز مشرف ہو, انہوں نے کیا منظور کروا لیا پاکستان کے لیے؟ پرویز مشرف ہو یا نواز شریف ہو, کوئی ہو, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. یہ دعویٰ بنیادی طور پر امریکیوں سے ہماری دوستی نہیں, امریکیوں سے نہیں, کسی سے بھی کسی سربراہ حکومت کی کوئی ذات نہیں ہوتی, اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی, ملکی اس کا اصل چیز ملکی مفاد ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, ہر شے. وہ پرویز مشرف نے اگر کہا تو اس نے بھی غلط کیا, اور یہ بھی اگر جندل سے رکھتے ہیں تو غلط رکھتے ہیں. اسے دیکھیے میں آپ جندل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جب سن 14 میں نریندر مودی کی حلف برداری میں شریک ہونے گئے تھے نواز شریف, اس وقت کشمیر میں کوئی تحریک نہیں چل رہی تھی, نیا مودی آیا تھا, کشمیر میں تحریک بہت لو ڈاؤن ہوئی تھی, کوئی خاص نہیں چلی. اور وہی مقام تھا جب ہم نے کشمیر میں ذکر ہی نہیں کیا تھا اقوام متحدہ میں, اس کے بعد کرتے رہے کیونکہ کشمیر میں تحریک چل گئی. تو کشمیر یہ پاکستان کی روایت ہے سن 48 سے لے کر آج تک تھی کہ جو ہمارا سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت انڈیا جاتا تھا نا, تو کشمیر سے ایک وفد آ کر ان سے ملاقات کرتا تھا. اس موقع پہ نہیں ملنے دیا گیا. اس موقع پر ملنے سے نواز شریف نے انکار کر دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, اور جندل سے ملنے چلے گئے. یہ آن ریکارڈ بات ہے, آپ چیک کر لیجئے وزارت خارجہ سے کہ وہ وفد آیا اور انہوں نے انکار کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ میرے پاس ملنے کا, حالانکہ وہ انہیں ملنے خود آئے تھے. اور یہ تمام پروٹوکول کو
तहस नहस करके जंदल जैसे एक आदमी जो बहरहाल जितना भी अमीर सर होगा, ये जो हालिया मुलाकात है इस हवाले से फिर कोई खत्मी बात आपके ज़हन में नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकती ना, कि हम क्या कह सकते कि हैं। वो उनके 1-to-1 मुलाकात हुई उनके है। मकसद क्या थे, Speculation इस प्रेजेंट का मकसद क्या था, ये कोई क्लियर बात नहीं है। अंदाजे किए जा सकते हैं ना, या देव के बारे में भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में। पर्सनल बिजनेस मीटिंग उन्होंने खुद डिनाई कर दी। हम ये भी कह सकते थे कि जी कि ठीक है, कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है। सर ये फरमाएं कि पनामा केस के हवाले से JIT की तश्कील और उस हवाले से जो पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी एक स्पेशल बेंच तश्कील दिया है, आप क्या समझते हैं कि पनामा केस के हवाले से मामला सही रुख पे जा रहे हैं अब? मेरे ख्याल में तो सही रुख पे जा रहे हैं। इसका जो भी नतीजा निकलता है, जिसके हक़ में भी वो फैसला करते हैं, नवाज शरीफ के हक़ में करते हैं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करते हैं, मेरे हक़ में, मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट सही लाइनों पे काम कर रहा है। ठीक है, और आप ड्यू टाइम पे उसकी रिपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ड्यू टाइम पे ना सही, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा डिले नहीं होगी। 10-15 दिन की डिले कोई अहमियत नहीं रखती, और बीच में आपको मालूम है कि ईद भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, रमज़ान आएगा, ईद आ जाएगी। तो 10-15 दिन इस कमेटी ने 15 रोज, हर 15 रोज के बाद वो 10-15 दिन प्रोग्रेस से का जायजा ज़्यादा, लेना है। 10-15 दिन से ज़्यादा डिले हो भी नहीं सकता, इसलिए कि मीडिया सर पर है, तहरीक इंसाफ सर पर है, और एक लिहाज से सारी दुनिया का मीडिया सुप्रीम सर कोर्ट की अपनी रेपुटेशन इसमें आप इन्वॉल्व क्या है। समझते हैं, उन्होंने- इमरान खान जो पैदर पे आप जलसे कर रहे हैं, ये इस JIT को प्रेशराइज करने का एक अंदाज है, या आइंदा इलेक्शन के लिए तबले जंग बजाया जा रहा देखिए, है? दोनों जो कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने पिछले एक हफ्ते में 2 जलसे किए हैं, उकाड़े में किया है, लिया में किया है, इन्होंने इस्लामाबाद में किया है, कराची में किया है। एक ही मकसद हो सकता है दोनों से, अपने लिए। देखिए जी, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नवाज शरीफ करे या इमरान खान करे, कोई किसी से कोई अपना, सियासतदान का काम क्या है, वो सियासी हवाले से। यानी ये जलसे जो हैं, आपका ख्याल है कि ये कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी पे कोई असर नहीं डालेंगे? मैं नहीं समझता कोई असर डालेगा। ये अलबत्ता ये है कि इससे कोर्ट को ये एहसास रहेगा कि मसला जिंदा है। ठीक, नहीं, वो तो खैर अवामी पहले भी प्रेशर है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो हर हियरिंग के बाद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो असल में सही प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती। ये जलसे जो करने सियासी जलसे, ये तो इतने प्रेशर टैक्टिक्स नहीं हो सकती। वैसे भी इलेक्शन में 1 साल रह गया, मई 2018 में तो वैसे भी ड्यू है, तो 1 साल तो वैसे भी इलेक्शन ईयर हो ही जाता है। लोगों ने अपनी जो है वो एक तरह से वो स्ट्रेंथ दिखानी होती है। हर पार्टी करे, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, हर पार्टी कर रही है। ब्रिगेड साहब, फाइनली ये फरमा दीजिए कि TTP के साबका तर्जमान जो थे एहसानुल्लाह एहसान, उनकी गिरफ्तारी के बाद एक एतराफ़ी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो होने वाली दहशतगर्दी है ये इंडिया और अफ़गानिस्तान करवा रहा है। आप क्या समझते हैं कि उनका ये बयान जो है, इस ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका बयान इस तरह का आना जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को और इंडिया को मुलव्वस किया है, क्या मानी रखता है और कितनी अहमियत है उसकी? देखें, वो जो उनका सामने आना और सरेंडर करना है, अपनी गिरफ्तारी के लिए पेश करना, और फिर जो भी उनके बयानात हैं, वो मतलब है मीडिया के हवाले से और जो मतलब है ISPR के हवाले से सामने आ रहे हैं। और बहरहाल जो भी बयान हैं उनके, वो तो उस इशू, मतलब उस पॉइंट को विंडिकेट कर रहे हैं, मतलब है तकवीत पहुंचा रहे हैं कि जो हमेशा से हमारी हुकूमत का और आर्मी का भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें खाद और रा और इसराइल की मतलब एजेंसी जो है मुलविस हैं, बल्कि उसमें और भी ममालिक के नाम लिए जाते हैं कि उनकी आशीर्वाद से ये वो कलभूषण नेटवर्क हो या वो मतलब कभी खुलेआम नाम नहीं लिया हमारी ना एजेंसियों ने, ना मीडिया ने खुलेआम कभी नाम नहीं लिया। सामने आ गए बातें, ये बातें तो थी, मीडिया में भी हो रही थी कि ये जो लोग पकड़े गए, बहुत से दफा ये भी आए कि जो पकड़े गए वो मुसलमान ही नहीं थे, उनको जब देखा गया कि जो बहुत से दहशतगर्द जो थे, तो ये चीज़ें तो जो थी वो थी। लेकिन अब एक तरह से जो कि ये एहसानुल्लाह एहसान साहब जो हैं ये उनके तर्जुमान रहे हैं और मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, अब अगर उनकी जो गवाही है तो वो उसकी एक बनती है कि जो हमारा जो मौक़िफ़ था इस हवाले से कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है और हम उसके ख़िलाफ़ जो ये पहले एक ज़रबे मुबना वो था, अभी रद्दुल फसाद एक्शन लिया जा रहा है, तो सही जो रुख पर जा रहा है तो उसको तक़वीत पहुँचा रहा है। अय्यूब बेग साहब ये फरमाएं कि जब TTP ऑपरेशनल वो थी, पूरे जोबन पे थी, अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी और बेगुनाह लोगों को मर्डर कर रही थी, उस वक्त जब कोई भी कार्रवाई होती थी दहशतगर्दी की तो एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से एक्सेप्टेंस आती थी, वो कबूल करते थे ज़िम्मेदारी। उस वक्त हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत, ISPR सब लोग उसको मानते थे। अब क्या ख्याल है कि ये जो उनका इतराफ़ी बयान आया, क्या इसको भी मान लेना चाहिए उसी तरह? देखिए जी, ये तो अब बकौल हुकूमत के या अस्करी क़यादत के उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है,
تو اگر انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا ہے تو پھر تو ان کے جو بیانات ہوں گے وہ زیادہ معتبر ہو جائیں گے۔ ایک بات کی میں تصحیح کر دوں کہ ہمارے ہاں سے واقعتاً انڈیا کا را کا یا خاد کا نام نہیں لیا جاتا، خاد نہیں اب ہے، وہ اب NDS ہے، وہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن رحیل شریف کے دور سے را کا نام بڑا کھلم کھلا لیا گیا ہے، را کو بڑا اور بار بار کہا گیا ہے۔ سر وہ ضرور یہاں تک تو کہا جاتا تھا کہ ملوث ہے، را ملوث ہے، لیکن جب کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو وہ TTP کی ذمہ داری ٹھہرتی تھی اور وہ اس کو مانتے تھے، وہ بات یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نے کیا یہ۔ بات یہ ہے نا کہ کیونکہ اس سے عمل پذیر تو TTP کرتی تھی، را تو فنڈز مہیا کرتی تھی، را ان کو تکنیک مہیا کرتی ہوگی، را کو ان کو بارود مہیا سر ہمارے فورم سے تو ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ باہر سے اسپانسرڈ ہو رہی ہے اور اس کو امریکہ، انڈیا، اسرائیل کروا رہے ہیں۔ تو ہمارے فورم سے تو یہ بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اب احسان اللہ احسان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ویلیڈیٹی ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں، جب ایک ملزم خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے تو اس کی اہمیت تو بہت ہے۔ ظاہر ہے اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جو الزامات ان پر لگائے جاتے تھے وہ درست تھے اور واقعتاً وہ اس طرح کی دہشت گردی کے مرتکب رہے۔ سطحی طور پر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ وہ کر رہے تھے اور جسے آپ کہنے کا نا کہ ان کو اون کرتے تھے کہ ہاں یہ ہم نے مطلب قبول کرتے تھے کہ ہماری طرف سے ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو خود معلوم ہوا ہو یا جو کچھ بھی ہے کہ یہ واقعی ہم تو غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، مطلب سطحی طور پر میں بات کر رہا ہوں، ڈیتھ میں اسی لیے میں نے سطحی طور پر کہا کہ سطحی طور پر تو مطلب جیسے یہ لیا جا سکتا ہے نا کہ ان کو احساس ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو ہم غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہمیں جو بھی فنڈنگ کی جا رہی ہے یہ وہ تو انڈیا کے حوالے سے آ رہی ہے یا وہاں سے آ رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی گرفتاری کو پیش کر دیا۔ اور فیس ویلیو میں نے یہی کہا سطحی طور پر، ڈیپتھ میں کیا چیزیں ہیں ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پاکستان نے بمباری بھی کیا کہ جی واقعی ہمارے جو مطلب دہشت گرد ہیں وہاں پر افغانستان کی سرزمین سے وہاں سے ہو رہی ہے، فضل اللہ کے حوالے سے مطالبہ رہا ہے افغانستان کی حکومت سے کیا آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ باتیں تو تھیں وہاں پر۔ اب یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں ہارسز ماؤتھ کے بظاہر راست ایک شخص کی گواہی آئی ہے، تو بہرحال جو تفتیش ہوگی اور بعد میں جو باتیں کھلیں گی تو پھر بات سامنے آئی۔ بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب، مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔